آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ جانتی ہیں 5th جنریشن وار کہا گیا کہ یہ ذہنی اور فکری جنگ ہے جس مرحلے سے لوگ اب دنیا میں گزر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کامیابی بہتر سے بہتر تعلیم میں ہے، مگر وہ تعلیم جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھے اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرے۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سی ہماری بچیاں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر جا رہی ہیں، ضمیر اور دین کے فروخت کر دینے کے راستے پر جا رہی ہیں۔ ان کے اندر سے شرم، حیا، عفت، طہارت، پاکیزگی نکل گئی۔ علم فرق پیدا کرے گا جائز اور ناجائز میں۔ علم آپ کو آمادہ کرے گا کہ آپ اچھی زندگی گزاریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس تقریب میں موجود مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب، آپ کے اس علاقے کے مشہور ڈاکٹر اشفاق صاحب، جناب آصف سر، اسلامک سینٹر کے روح رواں ہمارے عزیز تابش رحمانی سلمہ، اور آپ تمام عزیز بہنوں، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ لوگوں کی اس تقریب میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ غالباً اس سے پہلے آن لائن آپ حضرات سے کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن آج یہاں حاضر ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ عزیز طالبات نے اپنا کورس مکمل کیا ہے اور آج آپ لوگوں کو سند دی جائے گی، ڈگری تفویض کی جائے گی۔ اور مسرت اس بات کی بھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ انسان کو انسان بنانے والا علم ہے۔ دنیا میں بہت سے علم ہیں اور ہر علم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو علم آپ نے یہاں رہ کر سیکھا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ علم انسان کو جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے۔ وہ علم ایسا ہے جو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے اور صحیح راستے پر چلنا انسان کو سکھاتا ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین علم اسی علم کو کہا جاتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک، آپ تک پہنچا ہے۔ یہ علم بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے اگر تھوڑا علم بھی حاصل کیا ہے تب بھی آپ کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ آپ نے انسان کو انسان بنانے والا علم سیکھا۔ دنیا میں کچھ علم ہیں جن کے ذریعے انسان آلات بناتا ہے، مشینیں بناتا ہے، اوزار بناتا ہے، ہتھیار بناتا ہے،
مختلف قسم کی چیزیں اس علم کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، لیکن وحی کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مشین نہیں بناتا، وہ انسان بناتا ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان جس کارخانے میں ڈھلتے ہیں وہ یہی علم کا کارخانہ ہے۔ اسی لیے اس علم کو اللہ کا بہت بڑا فضل قرار دیا گیا۔ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو علم سکھایا اور یہ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ قرآن پاک میں مختلف پیغمبروں کی دعائیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت یونس علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یونس علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات کی، حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں آزمائشوں اور امتحان سے خلاصی کی، حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور سب پیغمبروں کی دعا پڑھتے جائیے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا قرآن پاک میں آئی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ارشاد ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم بڑھا دے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہر بند دروازے کو کھولا جا سکتا ہے، مسائل کا حل تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ تعلیم انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور تعلیم انسان کے لیے اس کا کردار متعین کرتی ہے، یعنی سماج میں اسے کیسے جینا ہے، لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح کی زندگی اسے گزارنی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب دنیا میں جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی۔ اب جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے وہ ذہنی اور فکری جنگ ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ جانتی ہیں، 5th جنریشن وار کہا گیا کہ یہ ذہنی اور فکری جنگ ہے جس مرحلے سے لوگ اب دنیا میں گزر رہے ہیں، اور اس فکری اور ذہنی جنگ میں وہی لوگ جیتیں گے جو اپنی تہذیب کی، اپنے کلچر کی حفاظت کر سکیں گے، اور تہذیب اور کلچر کی حفاظت ممکن ہے تعلیم کے ذریعے۔ بغیر اس کے آپ اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور بغیر اپنی تہذیب کو محفوظ رکھے ہوئے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، تعلیم کے ساتھ، عصری علوم کے ساتھ کتنی خرابیاں، کتنی برائیاں سماج کو، ہم کو، آپ کو جھیلنی پڑی۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف ناموں سے، تفریحات کے نام سے، نظریات کی آزادی کے نام سے، خیالات کی آزادی کے نام سے لوگوں کو کس کس طرح غلط راستوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ جو شوگر کوٹڈ دوائیں ہمیں کھلائی جا رہی ہیں وہ کس راستے سے؟ اسی ذہنی اور فکری اور تعلیمی راستے سے، اور اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم خود تعلیم کے میدان میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور تعلیم صرف دینی تعلیم نہیں، عصری تعلیم بھی۔ محفوظ اور محتاط ماحول میں آپ آگے بڑھیں، بہترین تعلیم پائیں اور اپنے وجود کو نفع بخش ثابت کریں۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز بے حیثیت ہے جیسے سمندر کا جھاگ، وہ بہت زیادہ بھی ہو تب بھی بے قیمت ہے، نظر آ رہا ہے بہت زیادہ مگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے عزیز بہنوں، اس پیغام کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، خوبیوں کو اپنانا ہے، خرابیوں سے بچنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کو داؤ پر لگا دیں۔ اس تعلیم کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے جو انسان کے اندر سے حیا، شرم، عفت اور طہارت نکال دے؟ اس تعلیم کو کیسے ہم قابل قبول سمجھ سکتے ہیں جو انسان کو آزاد خیالی کی طرف لے جائے، اسے باغیانہ روش اور راستے سے آشنا بنا دے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کامیابی بہتر سے بہتر تعلیم میں ہے، مگر وہ تعلیم جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ تو اچھی عصری تعلیم بھی آپ پائیں اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کریں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سی ہماری بچیاں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر جا رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، ضمیر اور دین کے فروخت کر دینے کے راستے پر جا رہی ہیں۔ ان کے اندر سے شرم، حیا، عفت، طہارت، پاکیزگی نکل رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارا قبلہ درست نہیں ہے۔ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں مسائل ہیں، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ازدواجی مسائل۔ ہم لوگوں کو سابقہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں گھروں کی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نکاح ہو کر ایک لڑکی گئی، اب اس کی ساس دین کے علم سے نا آشنا ہے، نتیجہ یہ کہ پہلے دن سے ظلم شروع ہو گیا، پہلے دن سے زیادتی شروع ہو گئی۔ اور اگر یہ جانے والی بہو اس کے اندر بھی دین کا علم نہیں ہے تو پھر یہ بھی کوئی چپ رہنے والی نہیں ہے۔ دین کا علم نہیں ہے، اگر ادھر سے زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بھی زیادتی کرتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بجائے پرسکون زندگی کی بنیاد پڑنے کے، گھر محاذ جنگ بن جاتا ہے۔ کتنے گھروں کے یہ مسائل ہیں، اور یہ دین سے دوری اور دین کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ جس کا نکاح پڑھایا گیا تھا وہ بیچارہ آیا ہوا ہے بڑا پریشان۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ بیوی بھی بڑی تیز مزاج کی، میری ماں بھی بات بات پر اعتراض کرتی ہے، مشکل پیدا ہو گئی۔ اور صورتحال یہ کہ گھر میں دو محاذ قائم ہو گئے، ایک طرف ہوتی ہے ماں، دوسری طرف ہے بہو، اس کی بہو، ادھر ساس، ادھر بہو، ادھر بیوی، ادھر ماں۔ اور دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، دونوں طرف جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں مالک، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں مالک۔ اور اس مالک کے جھگڑے میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک جو بیچ میں ہے بیچارہ، وہ اگر ادھر جھکتا ہے ماں کی طرف تو بیوی ناراض، بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں ناراض۔ اب اسی کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ بیچارہ کیسے پرسکون رہ سکے گا، گھر میں کیسے بہتر خوشگوار ازدواجی زندگی گزر سکے گا۔ دین کا علم نہ ہونے کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عبادات ہماری درست نہیں ہوں گی اگر دین کا علم نہیں ہے، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ کسی منصب تک پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر دین کا علم نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے عبادت کیسے کر سکیں گے؟
کتنی ہماری بہنیں ہیں، بہنوں کو تو جانے دیجیے، کتنے ہمارے بھائی ہیں تعلیم یافتہ پڑھے لکھے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تیمم کا طریقہ بتا دیجیے، وہ بیچارے پریشان۔ وضو غسل کے فرائض بتا دیجیے، پریشان۔ پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، عبادت کس طرح درست ہوگی نہیں پتہ، نماز میں کتنے فرائض ہیں نہیں پتہ۔ آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں، ایک قصہ۔ زیادہ خشک باتیں کروں گا تو آپ سب جو ہے ویسے ہی دوپہر کا وقت ہے، اصحاب کہف کو یاد کرنے لگ جائیں گے اور اطمینان سے یہیں قیلولہ فرمائیں گے، تو اس لیے ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک لیڈر صاحب تھے، وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیڈر تھے، وہ کیسے ہوں گے آپ ہی اندازہ کر لیجئے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا۔ وہ جو رمی جمرات کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی تم سے تو بڑی اچھی گہری دوستی ہے، دوسرے مار رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اسی ٹائپ کے ایک صاحب تھے، مسلمانوں کے لیڈر بن گئے تو بن گئے۔ اب وہ گئے کسی وقت سفر میں گئے تو علماء کے ساتھ ان کا سفر ہو رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچے، نماز کا وقت تھا اور پانی وضو کے لیے موجود نہیں، تو علماء نے کہا کہ تیمم کر لیا جائے۔ اب لیڈر صاحب کو اتنا تو معلوم تھا کہ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور چونکہ لیڈر تھے اس لیے پوچھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر پوچھ لیتے تو ان کی 1.5 فٹ کی ناک کٹ جاتی، تو اس لیے پوچھنا گوارا نہیں۔ تو انہوں نے خود اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یہ کیا کہ ایک طرف بیٹھے، ایک مٹھی مٹی لی اور اس کو منہ میں ڈال دیا۔ تو اب جب منہ میں ڈالا انہوں نے تو کسی عالم نے دیکھا، کہا آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کلی کر رہا ہوں۔ وہ تو خیر ہوئی کہ کلی ہی پر اکتفا ہو گئی، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی چلی جاتی۔ وہیں پر ان عالم نے کہا کہ بھائی تیمم ایسے نہیں ہوتا ہے، تیمم کا طریقہ دوسرا ہے۔ تو آپ کو میں نے یہ اس لیے سنایا کہ دیکھیے، اگر دین کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو آپ اپنا عقیدہ درست نہیں رکھ سکتی ہیں۔ آج دنیا میں صرف مال کے اور عزت کے لٹیرے نہیں پھر رہے ہیں، دین و ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، دین و ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں۔ وہ آپ کے عقیدے میں گڑبڑی پیدا کریں گے، آپ کے نظریات و خیالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ صاف اعلان ہوا، آپ پڑھ چکی ہوں گی حدیثوں میں یہ بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے، پھر ایک وقت پر وہ ظاہر ہوں گے، اور حضرت مہدی کا آنا بھی برحق، حضرت عیسیٰ کا دوبارہ اترنا بھی برحق، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے بعض حضرات قیامت کو لانے کے لیے انہیں اتنی جلدی ہے، اور آج کے لیے جو سوشل میڈیا نے مفکرین پیدا کیے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا ایک آدھ کہیں کوئی مفکر اسلام مل جاتا تھا بہت ڈھونڈنے کے بعد، لیکن آج کل سوشل میڈیا کی برکت یہ ہے،
فیس بک نے ایسی کرامت ظاہر کی ہے کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکرین اسلام کی فوج نکلتی ہے اور وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ 2025 میں قیامت آ رہی ہے، 2050 میں قیامت آ رہی ہے۔ جس کو جیسا خواب دکھتا ہے اس کے مطابق قیامت کی تاریخ متعین کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی تاریخ نہیں ہو رہی ہے، ان کی شادی کی تاریخ طے کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے حساب سے طے کرتے ہیں 2050 میں آ رہی ہے، 2040 میں آ رہی ہے۔ اچھا یہ بھی کہ فلاں دریا سوکھ گیا، فلاں پہاڑ سرسبز و شاداب ہو گیا اور حضرت مہدی بھی بس آنے والے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے، اور یہ بھی فکری اعتبار سے غلطی ہے جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، یقیناً آئے گی۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کا واقعی اور حقیقی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے۔ اب یہ جو تاریخ طے کر رہے ہیں، سال طے کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ ان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ ان کے علم کے دائرے سے باہر ہے۔ اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے، لیکن بعض لوگوں کو شرح صدر ہو جاتا ہے قیامت کے بیان کے سلسلے میں۔ ہمارے ایک واعظ ہیں، وہ بیچارے جب بیان فرماتے ہیں قیامت ہی پر بیان فرماتے ہیں، جہاں جاتے ہیں جس مجلس میں قیامت ہی پر بیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ نکاح کی مجلس میں بھی قیامت ہی پر بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیچارہ دولہا بھی دہلتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج رات کو دلہن آئے گی یا قیامت آئے گی۔ وہ بیٹھ کے جو نکاح کی مجلس میں تقریر سنتا ہے قیامت کا بیان، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو آپ کو سمجھانا تھا وہ سمجھیے، یہ تو عقیدے کا ہمارے حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، یعنی اتارے جائیں گے، اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن حضرت مہدی کب آئیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو چاہے گا ظاہر فرمائے گا۔ جو بات ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قیامت تک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا، کوئی دوسرا شخص نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے تو وہ اس شریعت محمدی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اگر وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہماری اسی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ آپ غور کیجئے، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں میرے ہی راستے پر چلنا ہوگا، میرے طریقے پر چلنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں کہ حضرت موسیٰ آئیں، شریعت ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک قصہ، اور حقیقی قصہ ہے، سنا دیتا ہوں۔ جب ہمارے ہاں انگریزوں کا دور تھا تو ایک بہت بڑا عیسائی عالم پادری وہ آیا 7 سمندر پار سے، اور دہلی میں اتر کر اس نے کہا کہ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہو یعنی مسلمانوں کا، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے موٹے عالم سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے۔ لمبی گفتگوئی، صرف ایک ٹکڑا سنانا ہے۔ ایک عجیب سوال اس شخص نے کیا، سوال سمجھیں گے آپ تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، جواب سمجھ میں آئے گا۔ اس عیسائی پادری نے یہ کہا، دھیان سے سنیے اور آپ کا امتحان ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ اس عیسائی عالم نے یہ کہا کہ دیکھیے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے،
سوال یہ ہے کہ ایک شخص راستہ چل رہا ہے، کہیں جا رہا ہے اور وہ راستہ بھٹک جاتا ہے. اسے راستہ پوچھنا ہے. وہ چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچا. اس درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے. اب بتائیے کہ وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا جاگے ہوئے سے پوچھے گا؟ یہ سوال کیا اس انگریز شخص نے اس عیسائی عالم نے. پھر دھیان دیجیے، سوال کیا، ایک شخص راستہ بھٹک گیا ہے، ایک درخت کے پاس پہنچتا ہے، اس کے نیچے ایک آدمی سویا ہے، ایک آدمی جاگا ہے. راستہ کس سے پوچھے گا؟ اچھا آپ ہی بتائیے کس سے پوچھے گا؟ جواب دیجیے، جواب دیجیے ذرا زور سے. جو جگہ ہوا ہے اس سے پوچھے گا. سب یہی جواب دیں گے. لیکن سمجھیے کہ وہ سوال کہاں سے کر رہا تھا. در حقیقت وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور قبر میں آپ آرام کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. وہ یہ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو جو شخص آرام کر رہا ہے راستہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، جو جاگ رہا ہے راستہ اس سے پوچھا جائے گا. یعنی طریقہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وہ اپنے پیغمبر کی افضلیت ثابت کرنا چاہ رہا تھا. نازک سوال ہے. اب آپ کے ذہن میں بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سوال کر رہا ہے، ایک شخص جاگا ہوا ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے. راستہ جو بھٹک گیا ہے راستہ کس سے پوچھے گا؟ ہر شخص کہے گا جاگے ہوئے سے. لیکن شاہ عبدالعزیز آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا. قربان جائیے، عالم کی ذہانت دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ارے میاں، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا. یعنی وہ جو شخص جاگا ہوا بیٹھا ہے وہ بھی اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ سویا ہوا جاگے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا. یہ ہے وہ بات کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. قیامت تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی. اب سوچئے کہ ایک طرف یہ واضح ارشاد ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسری طرف جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں. غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. اب ہمارے زمانے میں شکیل ابن حنیف ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں. ایک احمد عیسیٰ پیدا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں. طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اور افسوس کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جہالت کی وجہ سے، یہی آپ کو سمجھانا تھا، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے مہاراشٹری کے ایک علاقے سے ایک خاتون کو، شادی شدہ خاتون، ان کو لے کر آئے لوگ ملوانے کے لیے. ان کے شوہر جو تھے وہ عالم، لیکن گمراہی میں پڑ گئے، چلے گئے غلط راستے پر، شکیل ابن حنیف کو ماننے لگے. اب یہ جو خاتون ہے اس کو اس کے گھر والے کسی طرح لے کر واپس آئے، پھر یہاں لائے کہ سمجھا دیجئے. تو میں نے اس سے پوچھا، اس خاتون سے، کہ تم جو اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ غلط راستے پر جا رہے تھے تو تم نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے؟ تو اس خاتون نے صاف کہا کہ میں کم پڑھی لکھی ہوں، میں تو اسی راستے کو صحیح سمجھ رہی تھی جس راستے پر وہ جا رہے تھے، اور میں نے بھی اسی راستے کو اختیار کر لیا. اب جب یہاں لایا گیا، مجھ کو سمجھایا گیا، تب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ میں غلط راستے پر تھی. دیکھیے، جہالت کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا. علم فرق پیدا کرے گا صحیح اور غلط میں. بہترین بیوی بنے، اچھی ماں بنے، زندگی سلیقے اور ترتیب کے ساتھ گزاریں، ایک منظم زندگی، ایک بہترین لائف گزاریں. یہ علم آپ کو اس کے لیے آمادہ کرے گا. علم آپ کو اس راستے پر چلائے گا.
اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ حق تلفی کا شکار ہوں گے، لوگوں کے حقوق ضائع کریں گے، غلط راستوں کو اپنا لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں جو حق تلفی کے ہیں، ظلم اور زیادتی کے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی حق ضائع کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اور اگر کسی درجے میں علم ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ابھی یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ اٹھا تھا، اس وقت ہم لوگ کوشش کر رہے تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، لمبی بات ہے صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ یہ جو لڑکیوں کا آدھا حصہ، لڑکے کا پورا حصہ وراثت میں ہے، اس پر بات چلی کہ ایسا کیوں؟ تو اس کی لاجک ہے، اس کی حکمت ہے، اور وہ آپ کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اسلام نے کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے، آبرو عطا کرتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے کہ جنت آپ کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دیتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو انصاف کے تقاضے ہیں اسے دین پورا کرتا ہے۔ کچھ بہنوں کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ آدھا حصہ کیوں ہے وراثت میں؟ اس کو سمجھیے کہ اسلام نے منصفانہ قانون بنایا کہ جس کے اوپر ذمہ داری جتنی زیادہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے۔ ذمہ داری جس کی زیادہ اس کا حق زیادہ۔ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے، مالی ذمہ داری نہیں، پیسے کی ذمہ داری لڑکی کی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنے باپ کے گھر ہیں آپ کا خرچ باپ کے ذمہ ہے، نکاح ہو جائے گا شوہر کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ سب اس کے ذمہ، آپ پر ایک آنے کا خرچ نہیں ہے، سارا خرچ شوہر کے ذمہ۔ اگر آپ کچھ الگ سے کماتی ہیں وہ آپ کا ہے، شوہر کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ دے دیں یہ دوسری بات ہے، لیکن اس پر شرعاً اس کا کوئی حق نہیں۔ کسی عالم سے پوچھ لیجیے، جو آپ کما رہی ہیں وہ آپ کا، اور آپ پر کوئی ایک آنے کی ذمہ داری نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود حق رکھا گیا۔ ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، بات واضح ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ ایک باپ کا انتقال ہوا، اپنے پیچھے اس نے 2 اولاد چھوڑی، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، دونوں جوان ہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے۔ اب باپ نے جو وراثت چھوڑی اس میں سے حصہ ملا لڑکے کو، مان لیجئے 1 لاکھ روپیہ، اور لڑکی کو کتنا ملے گا بتائیے؟ 50,000، آدھا ملے گا 50,000۔ اب سنیے، دونوں جوان ہیں، دونوں کی شادی طے ہوئی، مہر دونوں کا رکھا گیا 50,000، بہن کا مہر 50,000، بھائی کا مہر 50,000، یعنی بھائی اپنی بیوی کو جو مہر دے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ لڑکے کو، بھائی کو جو 1 لاکھ ملا تھا، 50,000 تو مہر میں گیا، اور جو لڑکی کے پاس 50,000 تھا اس میں سے 50 پیسہ بھی کم نہیں ہوگا، الٹا اس کے شوہر کی طرف سے 50,000 مزید ملے گا، اس کا 50,000 1 لاکھ ہو جائے گا، اور اس کا 1,50,000 ہو گیا۔ اور ابھی اسی پر بس نہیں، اب جب بیوی آئے گی تو صرف مہر پر تو اکتفا نہیں کرے گی، اس کا خرچ ہے، پھر نئی نویلی دلہن ہے، اس کی نئی فرمائشیں ہیں، یہ بھی لا دیجئے، وہ بھی لا دیجئے، وہ بھی لا دیجئے، آسمان کے تارے بھی توڑ کے لا دیجئے، تو وہ نئی فرمائش کرے گی۔ اب جو یہ فرمائشیں ہیں یہ کون پوری کرے گا؟ وہی بیچارہ جو عبد المالک ہے، اسی کے اوپر سارا خرچ ہے، اب اسی کو یہ سب پورا انتظام کرنا ہے، اسی کو اخراجات پورے کرنے ہیں، تو اب سارا خرچ اس کے ذمہ ہے۔ تو اگر 1 لاکھ روپیہ اس کو ملا تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ اور اس کو 50,000 ملا تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہے یا نا انصافی؟ بتا دیجئے۔ اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے، اور اس میں حکمت ہے، وہ فطرت سے قریب ہے۔
عقل سے قریب ہے۔ اب آپ سنیے، یہ بات تو ہو گئی، کسی بھی آپ پڑھے لکھے شخص کو کہیں کہ دیکھیے یہ لاجک ہے اسلامی قانون وراثت کی، وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن جو اگلی بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ جہالت کی وجہ سے جو حق تلفی ہمارے سماج میں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ گفتگو چلی کہ اسلام کا قانون وراثت یہ ہے، تو غیر مسلم بڑے بڑے افسران، سمجھدار لوگ، وہ پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام کا قانون وراثت بالکل صحیح، پرفیکٹ، مگر یہ بتائیے کہ یہ آدھا حصہ تو خود قرآن نے متعین کیا ہے کہ لڑکی کو دیا جائے، تو آپ کے مسلمان بھائی لڑکیوں کو، بہنوں کو وراثت کا یہ آدھا حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیوں عورتوں کو آنا پڑتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں آئیں یا کورٹ جائیں کہ ہم کو وراثت کا حصہ بھائی نہیں دے رہا ہے؟ یہ ہے وہ چیز کہ جہالت کی وجہ سے حق ضائع کیے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کو دین کو بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، ایک عرب ملک میں ایک بھائی کا انتقال ہوا، اس کی بہن، اکلوتی بہن تھی، جنازے کے پیچھے پیچھے چلی، لوگوں نے کہا کہ مت آئیے، عورت قبرستان نہیں آتی، مگر وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئی۔ قبر میں جب اس بھائی کو لٹایا گیا، مٹی ڈالی گئی اور سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس عورت نے بھی، اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دردناک دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح مرتے دم تک میرے اس بھائی نے مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اسے رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے۔ یہ دعا مانگی۔ یہ ایک بہن کے، ایک خاتون کے دل کا درد سمجھیے۔ جہالت ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، دین سے دوری ہمارے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ جو ہماری بد اخلاقی، حق تلفی اور ظلم و زیادتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اخلاقی اقدار سے محروم ہو رہا ہے، ہم غلط راہوں پر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین کا علم حاصل کریں، اپنے سینوں کو علم کی روشنی سے منور کریں اور اس علم کے ذریعے راہ چلنے کا طریقہ جانیں، شرافت سے جینا سیکھیں، حیا اور شرم اور عفت اور طہارت سیکھیں۔ زمانہ چاہے جس راستے پر جائے، آپ کی نگاہ میں حیا باقی رہے، آپ کے کردار میں شرافت باقی رہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لڑائی کے موقع پر، حضور کے دور میں ایک لڑائی کے موقع پر ایک خاتون کا جوان بیٹا شہید ہوا، اسے خبر ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ سوچئے کیسا نازک وقت ہے، ایک ماں کے لیے کیسی آزمائش کی گھڑی ہے۔ ماں کے دل سے پوچھئے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ خاتون پورا پردہ کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، میدان جنگ میں پہنچتی ہے، حضور سے پوچھتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ حضرت نے کہا ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں، شہادت ہو گئی۔ اب اس خاتون کا طور طریقہ دیکھیے، پورے حجاب میں، پورے نقاب میں، پردے میں ہیں۔ بعض صحابہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اس نازک وقت میں بھی آپ پورے پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں؟ تو اس خاتون نے کیسا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم، اپنی حیا، اپنا پردہ نہیں کھویا ہے۔ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن میری شرافت، میرا تقوی، میرا پردہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، آپ کو ایک مسلمان خاتون بن کر جینا ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ کردار کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، شرافت کیا چیز ہے، زبان و ضمیر کی حفاظت کیا چیز ہے، زمانے میں جینے کا ڈھنگ کیا ہے۔
زمانے میں اپنے آپ کو بلند تر بنانے کا رنگ کیا ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا۔ لاابالی پن کے ساتھ زندگی مت گزاریے، وہ طریقے نہ اپنائیے جو طریقے آپ کو آپ کی نگاہ میں گرا دیں یا اللہ کی نگاہ سے گرا دیں۔ وہ برائیاں نہ اختیار کیجیے، پڑھ لکھ لینے کے باوجود جو برائیاں آپ کو آپ کے شریفانہ کردار سے دور لے جائیں۔ جینا ہے، عزت سے جینا سیکھیے، شرافت سے جینا سیکھیے، وقت کی حفاظت کے ساتھ جینا سیکھیے، ایک ترتیب والی زندگی گزاریے۔ جو آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھا اسے آپ اپنی زندگی میں برت کر دکھائیے۔ صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے، سیکھ کر عمل ضروری ہے، سیکھ کر عمل ضروری ہے۔ اور جب آپ کے دل میں احساس عمل پیدا ہوگا، آپ کے لیے کامیابیاں قدم چومنے کے لیے آئیں گی۔ ایک شاعر کا شعر ہے بڑا خوبصورت، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اس احساس عمل کے ساتھ زندگی گزاریے۔ آپ نے جو پڑھا ہے دوسروں تک پہنچائیے۔ آپ معاشرے میں ایک روشن مینار کی طرح زندگی گزاریے کہ لوگ آپ کی ذات سے نفع حاصل کریں۔ ایک بزرگ کو کسی نے تحفے میں قینچی دی، انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور کہا مجھے قینچی نہ دو، اس سے کاٹا جاتا ہے، مجھے سوئی دو جس سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، تب آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ لوگوں میں سے کچھ عزیز طالبات نے اپنا اسلامک سینٹر کا کورس پورا کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب آپ کے اس سینٹر کے رہبر و رہنما ہیں، اور ان کی محنت اور کاوش، اور عزیزی محمد تابش رحمانی، ان کی محنت سے یہ سینٹر دن بدن ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے محمد تابش رحمانی ماشاءاللہ صلاحیت مند نوجوان ہیں اور ملت کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں درد ہے، فکر ہے اور معاشرے کو آگے لے جانے کی تڑپ ہے۔ یہ بڑی اچھی خوبی ہے اور یہ ان کے لیے آخرت کا توشہ ہے۔ اور اگر اسی طرح وہ اپنی خدمت کا دائرہ آگے بڑھاتے رہیں گے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کے ذریعے ملت کا بہت بڑا کام ہوگا، لوگوں میں ان کا نام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی قدر بڑھ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ انہیں محنت کرنی چاہیے، قدم بقدم آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں ہم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہیں۔ آپ سب بہنوں کا اور اسلامک سینٹر کی عزیز بچیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت صبر و سکون کے ساتھ، بہت وقار کے ساتھ میری گفتگو کو سنا۔ میں تو چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کہہ کر رخصت ہو جاؤں، مگر ہمارے تابش میاں نے کہا کہ نہیں، ذرا کچھ دیر تک آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو انہوں نے بٹھا دیا، مجھے کھڑا کر دیا۔ تو دیکھ لیجئے، شاید سبق یاد نہ کرنے کی سزا ہے، تو اتنی دیر تک میں نے الحمدللہ سزا کاٹی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اور لمبی تقریر کر کے آپ لوگوں کو بھی سزا میں مبتلا کر دوں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اتنی گفتگو انشاءاللہ کافی ہوگی اور اس سے آپ کو روشنی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب عزیز بہنوں کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے، خوش اخلاقی، خوش اتواری عطا فرمائے، عزت عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب